السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالتواب اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد چینل۔ ناظرین اکرام، ہمارے معاشرے کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوئے، اسکول سسٹم بڑا متاثر ہوا، کاروباری لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ اور آج میں ایک اسکول سسٹم سے منسلک ایک ہمارے محترم بھائی جناب محمد عثمان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ کوشش ہے کہ ہم جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے اس کے متعلق میں ان سے چند سوالات کروں گا۔ السلام علیکم عثمان بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا عثمان بھائی، آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنے عرصے سے اس پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، اس اسکول سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ جی الحمدللہ تقریباً 5 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں میتھمیٹکس اور فزکس کے سبجیکٹ میں۔ اچھا، یہ جو پرائیویٹ آپ کے اسکول سسٹم ہے، جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، ان کی بنسبت آپ کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کی اتنی زیادہ فیسز ہیں، اس کی مین اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عبدالتواب صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سیکشن بناتے ہیں کلاسز میں۔ اگر ان کے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹ 13 ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ بیٹھ سکتے ہیں، تو 15 ہے تو وہ 15 اسٹوڈنٹ کو وہاں پہ بٹھائیں گے۔ اس حساب سے وہاں پر جو ہے الیکٹرک بورڈ یوز کیے جاتے ہیں، ایسے یوز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماہر ٹیچر کی نگرانی میں ان کو جو ہے نا اسٹڈی کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو فیسز زیادہ لے رہے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کو اتنی روزمرہ زندگی کے جو ان کے استعمالات ہیں، جو بیسک جو ان کی نیڈز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے جو یوز ہو رہی ہے آج کے دور کے تقاضے کے لحاظ سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی طریقے کے جو سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کو پریکٹیکل لائف میں کلیئر ہو کہ کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے جو تھیوریٹیکل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے پریکٹیکل کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پہ ان کے ایکسپنس زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی لحاظ سے جو ٹیچر یہاں پر ہائر کیا جاتا ہے ان کی سیلریز بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کی ڈیمانڈز کی بیس پہ پھر وہ فیسز جتنی وہ رکھیں گے اسی لحاظ سے وہ سسٹم کو رن کر سکتے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی بیس پہ وہ کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے ان کے فیسز کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ فیسز لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایون کہ یہ کہا جائے کہ جو آنر ہوتے ہیں ان کو بالکل بچت نہیں ہوتی، وہ لاس میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان بچوں کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جس بنیاد پر وہ آئندہ زندگی میں آسانی سے کسی سٹیج پہ پہنچے ہیں، وہ میڈیکل فیلڈ میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ فیلڈ میں جا رہے ہیں، یا کسی بھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ان کو ہر چیز کے حوالے سے علم ہو کہ میں اس فیلڈ میں کیوں آیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی۔ تو اس بنیاد پر ہم کہیں گے تو فیسز تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، یہ بہت کم فیسز ہوگا، معیاری تعلیم کی ایک جو علامت ہے۔ اچھا دیکھیں عثمان بھائی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر اس سے متاثر ہوتی ہے اور ہر ادارہ اس سے متاثر ہوتا ہے، تو بالیقین آپ کا ادارہ بھی متاثر ہوا ہوگا۔ تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کا سسٹم بیٹھ چکا ہے، آپ گزارا کیسے کر پاتے ہیں؟ جی دیکھیں، کووڈ-19 کی وجہ سے سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے وہ ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کو ہوا۔ دیکھیں، جب بھی اس کے اندر کووڈ-19 میں جو اضافہ ہوتا گیا تو جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ تھا وہ کمپلیٹلی کلوز کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر جو انہوں نے آن لائن سسٹم کو سٹارٹ کیا، وہاں پر بھی اتنے اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس کے پراپر سے جو ہے وہاں سے جو تعلیم حاصل کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر سکولز جو ان کے حالات یہ ہیں کہ اب فائنانس جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، تو یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ اگر نمبر آف اسٹوڈنٹ 100 نے اس میں سے اپروکسیمیٹلی 20 اسٹوڈنٹ کی فی آتی تھی،
اب جو 20 اسٹوڈنٹ کی فی آ رہی تھی وہ تو بلڈنگ کے رینٹ بھی نہیں دیے جا سکتے تھے، ٹیچرز کی سیلری تو انتہائی مشکل تھا۔ اب جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو ہمارے پرنسپل صاحب ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی، انہوں نے اپنے جیب سے پیمنٹ کی ٹیچرز کی تاکہ کسی قسم کی کوئی دشواری کسی ٹیچر کو نہ ہو۔ اس کے علاوہ بھی ابھی جو حالات ہیں اس میں اگر دیکھیں تو ہر ٹیچر کرائسس میں ہے، ہر سسٹم کرائسس میں، کوئی بھی کسی ٹیچر کو ٹائم سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ذریعہ معاش کو بہتر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو قربانیاں ہیں کہ وہ جتنا اچھی طریقے سے تعلیم دے رہا ہے اس کے حساب سے ان کو اتنی پیمنٹ نہیں ملتی اور بہت مشکلات کے اندر ہے۔ اچھا عثمان بھائی، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مزید آپ سے سوال نہیں کروں گا، لیکن آخری کہ لب آزاد چینل دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، لب آزاد چینل دیکھنے والوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ جو شعور و آگاہی دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم دور کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس بنیاد پر ہم پلاننگ کر کے کسی مقصد میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے لب آزاد چینل۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اس نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے بڑا معاملات بڑے خراب رہے، اسکول سسٹم دیکھو یا اور بھی جتنے بھی ادارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ اگر دنیاوی ہیں یا مذہبی جن کا تعلق ہے، یا آپ کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ اب اس میں جو ہمارے یہ جو 2 سوال تھے میں نے جو عثمان بھائی سے کیے، ہمارا اس میں کسی قسم کا قطعی یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی ایک ادارے کو ہم نے ڈی گریڈ کرنا ہے اور کسی ایک ادارے کو ہم نے اٹھانا ہے۔ ہمارا مقصد کہ جہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے پابندیاں لگ گئی تھی اسکول سسٹم پر، تو وہیں ان ٹیچرز نے مشکل وقت میں انہوں نے بچوں کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے انہیں آن لائن کلاسز کا آغاز کیا۔ تو ہم اس کرونا وائرس کے آج جو مرحلہ گزرا ہے، اللہ پاک پوری دنیا کو اس کرونا وائرس کی بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ اور میں آخر میں بالخصوص تمام تر ٹیچرز، دنیا بھر کے تمام تر ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو میرے اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس وقت دیجیے اجازت، عبدالتواب کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔